ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات، تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے، خراباد کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ اور دماغوں سے آؤ دلوں کی طرف، دماغوں سے آؤ دلوں کی طرف، بڑھاؤ قدم منزلوں کی طرف۔ اللہ والوں کی صحبت بڑی چیز ہے، کبھی آؤ ان محفلوں کی طرف۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو میں نے آیت طیبہ تلاوت کی ہے مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس خوبصورت تقریب سعید میں میں اور آپ میر میراں، غوث جیلاں، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، غوث الاغیاث حضرت عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ دعا ہے اللہ ان کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دجلہ کا کنارہ ہے، کئی دنوں سے بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کر کے ہر چیز سے بے نیاز ہو کر کے ایک جوان اللہ کے حضور محو عبادت ہے۔ کئی دنوں کے فاقے، کئی دنوں کی بھوک، اس کی پرواہ کیے بغیر وہ مسلسل جہد و عزیمت کی راہ کا مسافر بن کے اللہ کے حضور عبادت و ریاضت میں مصروف ہے۔ اچانک نظر اٹھی تو دجلہ کی موجوں میں کہیں سے ایک سیب بہتا آ رہا تھا۔ بھوک کی شدت تھی، اشتہا غالب آیا تو جلدی سے پکڑ کے اسے کھا لیا۔ جیسے ہی وہ سیب حلق سے نیچے اترا، فوراً دل میں اس سوچ نے گھیراؤ کیا کہ ابو صالح، یہ سیب تو تیری ملکیت نہیں تھا، تجھے اس کا عطا پتہ بھی نہیں ہے اور اس کے مالک سے تیری اجازت بھی نہیں ہے۔ بن پوچھے تو نے ایک سیب کھا لیا جو مال لقطہ تھا۔ اس چیز کے احساس نے دل میں شدت پکڑی، پریشان ہو گئے کہ میرے مالک کون سی غلطی تھی کہ جو میں نے یہ کام کر ڈالا۔ وہ لوگ اس بات کا احساس رکھتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں، اگر رزق حلال نہ ہو تو کی ہوئی عبادت کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ اس بات کا شدت سے احساس رکھتے تھے کہ اگر ہمارا رزق پاک نہ ہوا، رزق حلال نہ ہوا، تو ناجائز رزق کھانے والا بندہ عبادت کرے بھی تو اس کی عبادت اسے فائدہ نہیں دیتی۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، مسلم کی روایت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ لمبا سفر کر کے بیت اللہ میں آئے، یطیل سفرہ یمد یدیہ، لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگے، غلاف کعبہ کو تھام کر گڑ گڑائے، آہوزاری کرے، مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا،
اس کا لباس حرام کا، اور جس غذا سے اس کے بدن نے پرورش پائی وہ غذا حرام کی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، صحابہ بتاؤ اللہ اس کی دعا کیسے قبول فرمائے گا؟ تو وہ اس بات کا احساس رکھتے تھے کہ رزق ہر صورت حلال ہونا چاہیے۔ وہ سیب کھاتے ہی بے چینی سی لگی کہ مال لقطہ کھا لیا۔ میں کہتا ہوں کوئی آج کا فرد ہوتا تو شاید یہ جملہ اس کے لیے کافی ہوتا گناہ سے بری ہونے کے لیے کہ لبی شے خدا دی نہ تیلے دی نہ پا دی۔ یہ ہمارا فلسفہ ہے کہ ہم ایسے ہی ملنے والی چیز کو خدا کی طرف منسوب کر کے اپنے گناہ سے بری ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یاد رکھنا اس جملے سے بندہ اپنے گناہ سے کبھی بری نہیں ہوتا۔ ہمارے دور میں چیز پڑی ہوئی مل جانا، دیکھو فقہا نے باقاعدہ اس پہ بحث کی ہے کہ اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں کوئی ایسی چیز مل جائے جو آپ کی نہیں تھی، کسی کی گری ہوئی تھی، پہلا تو حکم یہ ہے کہ آپ اسے نہ اٹھائیں۔ اگر آپ اسے اٹھا لیتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ اسی جگہ 6 ماہ تک مسلسل اعلان کریں کہ اس کا مالک کون ہے۔ اگر اس کا مالک آپ کو مل جائے تو وہ چیز لوٹا دیں، اگر 6 ماہ مسلسل اعلان کرنے کے باوجود اس کا مالک نہیں ملتا تو آپ اس کو صدقہ کر دیں، پھر بھی آپ اس کو رکھنے کے مجاز نہیں ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کی حد یہاں تک ہو گئی ہے کہ کسی گری چیز کو اٹھانا تو درکنار، ہم تو گنے کی ٹرالی سے گنا کھینچ کے لے آئیں تو ہمارے بڑے شاباش دیتے ہیں، ہم تو دکاندار کو پیسے دیے بغیر چیز لے آئیں تو ہمیں شاباش ملتی ہے، اچھا کاروباری بن سکتا ہے۔ تو وہ اس بات سے پریشان تھے کہ میں نے مال لقطہ کھا لیا، غلطی کا احساس ہوا، لیکن انہوں نے غلطی کا احساس کر کے محض شرمندگی تک اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے جس جانب سے پانی بہتا آ رہا تھا اس جانب سفر شروع کر دیا۔ کچھ مسافت طے کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ دجلہ کے کنارے ایک سیب کا باغ ہے، جس کے اندر سیب کے ایک درخت کی ٹہنی دریا دجلہ میں لٹک رہی ہے، اور گمان کر لیا کہ وہ یہیں سے گرا ہوگا۔ وہاں کے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ باغ کا مالک کون ہے؟ انہوں نے ایک بزرگ شخصیت کا نام دیا۔ جب بزرگوں سے ملاقات ہوئی تو جوان کہنے لگا کہ بابا جی، میں آپ کے باغ کا گرا ہوا سیب دجلہ کی موجوں میں بہتا دیکھ کر میرا اشتہا غالب آ گیا، خواہشات غالب آ گئیں، تو میں نے وہ آپ سے بن پوچھے کھا لیا۔ میں آپ سے اس کی معافی مانگنے آیا ہوں، فلاں جگہ سے میں پیدل چلتا آیا ہوں۔ بابا جی بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ تھے، ایک لمحے کے اندر نوجوان کے اس لہجے سے بھانپ گئے کہ جو اس نے بات کی ہے وہ جرم تو کوئی معمولی لگتا ہے، لیکن لگتا ہے جرم معمولی ہے، بندہ معمولی نہیں ہے، جوان کوئی معمولی نہیں ہے۔ بابا جی نے بات تھوڑی لمبی کر دی، کہا بیٹا تجھے معافی نہیں ہے، تجھے سزا ملے گی۔ کہا میری سزا کیا ہے؟ کہا تیری پہلی سزا یہ ہے کہ تو میرے باغ کی رکھوالی کر، اگلی سزا جس کے بعد تجھے معافی ملے گی اس کا اعلان میں بعد میں کروں گا۔ وہ بیچارہ کافی دیر باغ کی رکھوالی کرتا رہا۔ ایک دن بزرگوں کے مہمان آئے، کہا بیٹا جاؤ باغ سے کچھ سیب توڑ لاؤ۔ سیب توڑ کر کے انہوں نے مہمان کے سامنے رکھے تو وہ کچے تھے۔ بابا جی کو اس بات پہ غصہ آیا، میاں اتنی دیر ہو گئی ہے باغ کے اندر تجھے رہتے ہوئے، ابھی کچے اور پکے سیب کی پہچان نہیں ہوئی؟ یہ بات کرنا تھی کہ جوان کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو آ گئے۔ کہا بابا جی میں نے تو ایک کھایا تھا، ابھی تک مجھے وہ نہیں بھولا۔ پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے، جس دن سے میں تمہارے باغ میں آیا ہوں آج تک کسی سیب کو آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ بابے کے دل میں جو بات تھی وہ پک ہو گئی کہ واقعی یہ نوجوان کوئی معمولی نہیں ہے۔
کہا آج کے بعد تیری یہ سزا ختم ہوئی، تیری اگلی سزا جس کے بعد تجھے معافی ملنے والی ہے وہ یہ ہے کہ تجھے میری بچی سے شادی کرنا ہوگی۔ حیران ہو کر کہا بابا جی آپ میرا عطا پتہ نہیں جانتے، حسب نسب نہیں جانتے، آپ اپنی بیٹی کا میرے سے رشتہ کیسے طے کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا یہ باتیں میری ذمہ داری ہے، تیری نہیں، بیٹی کا رشتہ تو میں دے رہا ہوں، تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، حسب نسب کیا ہے یہ جانچنا میری ذمہ داری ہے۔ اگر تو معافی چاہتا ہے تو تجھے قبول کرنا ہوگی، لیکن یاد رکھنا میری وہ بیٹی جس کی میں تیرے سے شادی کرنے والا ہوں وہ آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، ٹانگوں سے لنگڑی اور بازوؤں سے لولی ہے، کیا تجھے قبول ہے؟ اس نے کہا اگر مجھے اس نکاح کے بعد جرم سے چھٹکارا مل جائے تو مجھے قبول ہے۔ کہا تجھے معافی ہو جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے میں اور آپ ذرا صرف سبحان اللہ کر کے آگے نہ گزریں، اپنے دل میں اس بات کا احساس پیدا کریں کہ اس کا تو جرم تھا کہ اسے سزا دی جا رہی ہے، ہمارا جرم بھی نہ ہو تو کوئی بندہ ہمیں اس طرح مٹی کا ایک تودہ زندگی کا ہم سفر بنانے کی آفر پیش کرے تو کیا ہم قبول کر لیں گے؟ لیکن اس جوان نے کہا کہ اگر مجھے معافی مل جائے تو مجھے قبول ہے۔ بابا جی نے کہا وعدہ رہا، نکاح ہوگا، اس کے بعد تجھے معافی ہوگی۔ المکسر نکاح کر دیا گیا۔ جب جوان حجلہ عروسی میں داخل ہوا تو وہاں خوبصورت سلامت بدن عورت تھی، بھاگ کے باہر آ گیا، ہاتھ باندھ کے کہا بابا جی میں تو پہلے جرم کی معافی نہیں پا رہا، مجھے نئے امتحان میں مت ڈالیے گا۔ بیٹا کیا ہوا؟ کہا جس عورت کی نشاندہی آپ نے مجھے کی تھی حجلہ عروسی میں ایسی عورت نہیں ہے، وہ تو بالکل سلامت ہے، خوبصورت ہے، تو مجھے ایک نئے گناہ میں دھکیلنا کیوں گیا ہے؟ کہا بیٹا وہی تیری منکوحہ ہے، وہی تیری بیوی ہے، وہ میں نے کہا تھا آنکھوں سے اندھی ہے، اس معنی میں اندھی نہیں ہے کہ اسے نظر نہیں آتا، اندھی اس لیے ہے آج تک اس نے غیر مرد کی طرف آنکھ بھر کے نہیں دیکھا، وہ کانوں سے بہری اس لیے نہیں کہ اسے قوت سماعت نہیں ہے، اس لیے کہ آج تک اس نے غیر مرد کا کلام نہیں سنا، وہ زبان سے گونگی اس لیے نہیں کہ قوت گویائی سے محروم ہے، اس لیے کہ آج تک کسی غیر مرد سے کلام نہیں کیا، وہ ٹانگوں سے لنگڑی اس لیے نہیں، اس معنی میں نہیں کہ چلنے کی طاقت نہیں ہے، اس معنی میں ہے کہ آج تک اس کا قدم گھر کی دہلیز سے باہر نہیں گیا، وہ بازوؤں سے لولی اس معنی میں نہیں کہ بازو شل ہیں، اس معنی میں لولی ہے کہ آج تک اس نے غیر مرد کو چھوا نہیں۔ صاحب جب اتنے متقی نوجوان، اتنی پارسا پاک دامن خاتون کا باہمی نکاح ہوا، ان دونوں کو اللہ نے جو لخت جگر دیا ہم اسے غوث پاک کہتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ 18 سال کی عمر میں اپنے لخت جگر کو جیلان سے بغداد کی طرف علم حدیث کے لیے روانہ کرتی ہے۔ میں یہاں رک کر کے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، آج میں اور آپ سب اس بات کے خواہشمند ہوتے ہیں کہ ہماری اولادیں نیک ہوں، پاک دامن ہوں، شرم و حیا والی ہوں، کوئی بدبخت اولاد کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن یہ بات یاد رکھیں اگر اچھی اولاد کے خواہش مند ہیں تو اللہ کے حضور سے اپنے لیے تقوی مانگیں۔ میں چاہتا ہوں اللہ پاک میرا بچہ بازید بستامی بن جائے، میری خواہش ہے اللہ میرے بیٹے کو علامہ اقبال بنا دے، اسے حضرت بابا فرید گنج شکر بنا، اسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبہ عطا کر، یہ میں خواہش کرتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے کردار کیا ہے؟ ہمارے ایک دوست ہیں کاموں کی میں، مجھے ان کا ایک دن ٹیلی فون آیا، مجھے کہتے ہیں حضرت اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے۔ میں نے کہا بھائی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے۔ یہ بات کہہ کے میں نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد میرے دل میں بات آئی، اس بیچارے نے پتہ نہیں کیا سمجھ کے مجھے کال کی ہوگی، تو میں نے 2 لفظ بول کے دیے،
میں نے پھر دوبارہ اپنے موبائل سے اسے میسج لکھا، اس لیے کہ میری اور اس بندے کی باہمی محبت کا جو سبب ہے وہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کا وجود ہے، جنہوں نے ہمیں باہمی جوڑا۔ میں نے اس کو موبائل پہ لکھا، میاں اللہ تیرے بیٹے کو محمد رضا ثاقب مصطفی بنائے۔ وہ صبح جب میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو میں نے اس کا رپلائی میسج پڑھا۔ اس نے کہا حضرت آپ نے مجھے اتنی بڑی دعا دی ہے، میں ساری رات خوشی سے سویا ہی نہیں۔ میں پھر سوچ میں پڑ گیا کہ یہ بندہ خوش فہم نہ ہو جائے۔ میں نے دوبارہ اسے لکھ بھیجا کہ بھائی ایک بات یاد رکھنا، اگر واقعی اپنے بیٹے کو رضا ثاقب دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے کردار کو خواجہ دین محمد جیسا بنا لو۔ اگر تمہارا کردار خواجہ دین محمد جیسا نہ ہوا، یاد رکھنا بیٹا کبھی رضا ثاقب پیدا نہیں ہوگا۔ ہم اپنی اولادوں کو تو بدلنا چاہتے ہیں، اپنا کردار نہیں بدلتے۔ میاں جس کا باپ ابو صالح جنگی دوست جیسا متقی اور پرہیزگار شخص ہو، شب زندہ دار ہو، جس کی والدہ اتنی پاک دامن ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے وقت کا غوث تو بناتا ہی ہے۔ آج ہم اپنا کردار بھول جاتے ہیں، اولادوں کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد 18 سال تک وہ ماں خود بچے کی تربیت کرتی رہی۔ 18 سال تک خود پڑھایا، خود تربیت کی۔ اور ہمارا حال یہ ہے، جبکہ اسلام نے حد بندیاں دی ہیں، اسلام نے ہر عمر کے اندر ایک ذمہ داری، احکامات شریعت کو نافذ کرتے بھی اسلام نے عمر کا لحاظ رکھا ہے کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ 2 یا 2.5 سال دودھ پلاؤ، اس سے زیادہ نہ پلاؤ۔ 7 سال سے پہلے نماز کا حکم نہ دو، 7 سال تک نماز کا حکم دو، 10 سال تک سختی نہ کرو۔ یعنی 2.5 سال تک دودھ چھوڑانے کی وجہ کیا ہے؟ بچے کا شعور پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ 7 سال تک نماز فرض کرنے کی حکمت کیا تھی؟ 7 سال سے قبل بچے کو نماز کے حکامات کے آداب کا پتہ نہیں ہوتا۔ 10 سال سے پہلے اس کا بچپنا اور لڑکپن ہوتا ہے، اس لیے سختی نہ کرو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ 3 سال کا بچہ ہوتا ہے، سکول لے جاتے ہیں، اور جو باپ داخل کروانے جاتا ہے اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کی پڑھنے کی عمر نہیں ہے، جو داخل کر رہا ہوتا ہے اسے بھی پتہ پڑھنے کی عمر نہیں ہے، اس نے بھی آگے ایک خاتون رکھی ہوتی ہے، ان کو کھلایا کر، اگر کوئی پیشاب کر دے تو اس کو دھو دیا کر۔ اب ماں اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو کے بیٹے کو باپ کے سپرد کرتی ہے، وہ استاد کے سپرد، اسکول کے ماسٹر کے سپرد کرتا ہے، وہ آگے اپنے ملازموں کو دے دیتا ہے۔ بھائی کوئی بندہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں، چونکہ ہمارے پاس پڑھانے کا نصاب تو موجود ہوگا، ہمارے پاس وقت گزارنے کے ہیلے بہانے تو ہیں، لیکن بچوں کو سکھانے کے لیے ہمارے پاس کردار کوئی نہیں ہے۔ جس ماں کے پاس ذاتی کردار ہو، دکھ والی بات ہے کہ بچہ صبح، چھوٹی سی عمر ہے، وہ صبح اٹھتا، لاڈ لٹھانے کے دن ہیں، اٹھتا ہے تو ہم مسجد بھیج دیتے ہیں، وہاں سے واپس آتا ہے تو سکول چلا جاتا ہے، وہاں سے آتا ہے تو ٹیوشن چلا جاتا ہے، وہاں سے واپس پلٹتا ہے تو شام پھر مسجد میں قرآن پڑھنے چلا جاتا ہے۔ نہ ماں سے کچھ سیکھا، نہ باپ سے کچھ سیکھا، اس نے تو اپنے گھر سے کچھ لیا ہی نہیں۔ اور میاں مدرسوں سے، یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے علم کی دولت ملتی ہے، لیکن انسانیت کا جوہر ماں باپ کی گود سے ملتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، جس نے بھی کوئی نام پایا، مرتبہ کمایا، اس کے پیچھے یا ماں کی محنت ہے یا باپ کی دعائیں شامل ہیں، یا کسی مرد فقیر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ 18 سال تک غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے تربیت کی۔ اثر کیا ہے؟ 18 سال کی عمر میں کہا بیٹا جاؤ حضور کی حدیث پڑھنے کے لیے بغداد چلے جاؤ۔ باپ کی وراثت سے 40 دینار حصے میں آئے۔ ماں نے بیٹے کو بغل کے نیچے کپڑے میں سلائی کر دی ہے، اور جو 18 سال کی تربیت کا نچوڑ تھا وہ سنیے۔ آپ نے بارہا یہ بات سنی کہ وہ قافلہ لوٹ لیا گیا، سارے قافلے کی تلاشی لے کے سامان سفر لوٹ لیا گیا۔ اس بچے کی باری یہی تو کہا بھئی تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا اللہ کے فضل سے 40 دینار ہیں۔ کہا کدھر ہیں؟ کہا میری ماں نے بغل کے نیچے سلائی کر دیے تھے۔ حیران ہو گئے، وہ پکڑ کے اپنے سالار قافلہ کے پاس لے جا کر کہتا سر یہ بچہ عجیب ہے، یہ تو ہمیں خود بتاتا ہے میرے پاس اتنے دینار ہیں، یہاں میں نے چھپائے ہوئے ہیں۔
اس نے کہا بیٹا کیوں بتایا ہے تو نے؟ کہا انہوں نے پوچھا میں نے بتا دیا۔ بیٹا تو چھپا سکتا تھا۔ کہا ماں نے میری گٹی کے اندر سچائی رکھی ہوئی ہے۔ ماں نے کہا تھا جس آقا کی حدیث پڑھنے جا رہے ہو اسے اپنے نہیں بیگانے بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ اگر تو نے راستے میں جھوٹ بولا تو حدیث پڑھنے کا فائدہ کبھی نہیں ہوگا۔ آج ہماری زبانوں پہ قرآن پڑھنے کے باوجود اثر نہیں ہے۔ آج حدیث رسول ہم بیان کرتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا۔ قرآن تو وہی ہے لیکن ہماری زبانوں میں اثر نہیں رہا، چونکہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں حدیث بھی پڑھتے ہیں، سچ نہیں بولتے۔ آج ہمارے کردار میں کمیاں ہیں، وگرنہ قرآن پڑھو۔ میں مثال آسان کر دیتا ہوں۔ آپ بازار جائیں نا تو جس بعض کا لوکل مال بنتا ہے اور بعض اچھے اچھے برانڈ ہوتے ہیں، مال بیچنے والے، مال ڈیلیور کرنے والے مارکیٹر نکمے ہوں تو اچھے اچھے برانڈ فلاپ ہو جاتے ہیں۔ مارکیٹ کرنے والے بندے اچھے مخلص اور محنتی ہوں تو لوکل مال بھی مارکیٹ کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور بھائی جس چیز کو لے کر، جو مال لے کر ہم بازار میں آئے ہیں، کھول کے دیکھو پہلے صفحے میں لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اس کتاب کے بھیجنے والے اللہ پاک کی ذات میں بھی کوئی شک، جس محبوب کے قلب سلیم پہ یہ قرآن اترا اس کے کردار میں بھی اور اس کی ذات میں بھی کوئی شک نہیں۔ تو اگر اس کو بازار میں لے جا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے، اس کی مارکیٹ کرنے والے بندے کے کردار میں بھی شک نہ ہوا تو میاں قرآن تو آج بھی اللہ کا نور ہے۔ ان لوگوں کی زبانوں پہ کیا اثر تھا؟ کہا بیٹا تو نے چھپا لیا ہوتا۔ کہا ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا۔ اتنا جملہ کہا، ماں نے کہا تھا، بولیے کیا کہا تھا؟ سارے کہو، ماں نے کہا تھا۔ اپنے لیے بھی نیت کرو، اولاد کے لیے بھی۔ کیا کہا؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ چونکہ ہم نے سکول کی دیواروں سے لے کر مسلم و بخاری تک یہ روایت پڑھی ہے کہ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، ایک بندہ آیا، کہنے لگا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، سارے گناہ سارے پاپ میرے اندر موجود ہیں، میں سارے چھوڑ نہیں سکتا۔ میرے کریم آقا مسکرا کے فرمایا کوئی بات نہیں میاں، کتنے چھوڑو گے؟ کہ ایک عمل چھوڑ سکتا ہوں، تو اس بات پہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں۔ حضور فرمایا ٹھیک ہے اسلام قبول کر لے، باقی پاپ تیری مرضی ہے، لیکن جھوٹ چھوڑ دے۔ کیا چھوڑ دے؟ اس نے وعدہ کر لیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب وہاں سے اٹھا، کسی شراب کی مجلس کے قریب سے گزرا، طبیعت لبکی کہ میں تھوڑی شراب پی لوں۔ جب شراب کا جام اٹھا کے قریب لب کیا، دل میں بات آئی کل مجلس رسول لگے گی، میں بھی جاؤں گا، صحابہ موجود ہوں گے، اور شراب تو حرام ہو چکی ہے۔ اگر حضور نے پوچھ لیا کل شراب پی تھی، اگر میں کہوں پی تھی تو کتنی شرم کی بات ہوگی، اور اگر کہوں گا نہیں پی تو جھوٹ ہوگا۔ وعدہ کیا ہے حضور جھوٹ نہیں بولنا، تو شراب چھوٹ گئی، چوری کرنے لگا۔ دل میں بات آئی کہ صبح جب حضور کی مجلس میں جاؤں گا، کریم آقا نے پوچھ لیا رات کہاں بسر کر کے آئے ہو؟ اگر کہا میں تو مسجد میں نماز پڑھتا رہا تو جھوٹ ہوگا، وعدہ کیا ہے جھوٹ ہے۔ اگر کہوں گا میں نے چوری کی ہے تو بڑی شرم والی بات ہوگی۔ اللہ اکبر، ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے اس بندے سے ہر گناہ کو، اس بندے کو محفوظ کر لیا۔ اب 18 سال کا جوان کہتا ہے میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا۔ ماں کی گود میں پڑے ہوئے سبق میں اتنی چاشنی تھی، اتنا اثر تھا، لفظوں میں اتنی جاذبیت تھی، لہجے میں اتنی استقامت تھی، انداز میں اتنی خوبصورتی تھی کہ 3 گھنٹے کی تقریر کر کے ان کو وحی سے مزین دلائل پیش نہیں کیے، یا ان کو قرآن کی آیات پڑھ کر نہیں سنائی، ان کو فقہ کا درس نہیں دیا، صرف ماں کا پیغام دیا کہ ماں ساری زندگی سبق پڑھاتی رہی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ تو میں ان ٹگوں کے لیے جھوٹ بولوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس بندے نے کہا، سالار قافلہ نے، بیٹا تیری ماں نے تجھے سچائی کا درس دیا، تو اتنا پختہ ہے، تیری ماں نے جھوٹ سے منع کیا، تو اتنا مضبوط ہے، ہمیں تو ہمارے اللہ نے منع کیا ہے، ہمیں تو ہمارے اللہ نے سچ بولنے کا درس دیا، ہم پھر بھی نہیں بولتے۔ بچے کے سچ بولنے کی وجہ سے سارے قافلے کو اللہ نے ہدایت کا نور عطا فرما دیا۔ کیوں؟ ہم نے پڑھا ہے کہ پہلی درسگاہ ماں کی
گود ہوتی ہے. اور جس کو بھائی اس درس کا سبق یاد نہ ہو وہ اگلی کلاس میں کامیاب نہیں ہوتا. آج ہماری ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم ماں کی گود کا سبق بھول جاتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ ماں کی گود میں سبق ہمیں ملتا ہی کیا ہے. میں گھر جاؤں گا رات 2 بجے, بیوی سے کہوں گا مجھے نیند آئی یہ تنگ نہ کرنا, تو میرے دروازے کو کوئی دستک دے گا تو وہ کہے گی جاؤ بیٹا, کہنا انکل ابو جی گھر پہ نہیں ہیں, حالانکہ بیٹا جانتا ہے کہ ابو اندر سو رہے ہیں. وہ جا کے کہا ابو جی انکل جی ابو گھر پہ نہیں ہیں, وہ انکل تو چلے جائیں گے لیکن یاد رکھنا اس بچے کو جو آپ کی طرف سے جھوٹ کا خاموش پیغام گیا ہے کل کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ وہی ماں جس نے خود بچے کی زبان پہ جھوٹ جاری کر دیا. وہ جولی اٹھا کے کہ اللہ بازی بستامی بنا دے, کیسے بن جائے گا بابا فرید, کیسے بنے گا بازی بستامی؟ دعا کریں اللہ ہمیں سچائی کی توفیق عطا فرمائے. اذان ہو رہی ہے. اللہم صلی علی محمد. بغداد کی سرزمین پہ پہنچے تو آپ کی والدہ نے تربیت کرتے جو سب سے زیادہ جس چیز سے زور دیا وہ کیا تھا؟ سچائی. کیا تھا؟ تھوڑا سا بولیں گے تو مجھے تسلی ہو جائے گی. کیا تھا؟ اگر بولنے کا ارادہ یا سچ بولنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کہیں کیا درس تھا؟ یاد رکھیں جو بندہ زندگی میں سچ نہیں بولتا وہ کسی موقع میں کامیاب ہوتا ہی نہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں ماں نے سب سے زیادہ سچائی رکھی. اور یہ جوش خطابت نہیں ہے, میرے اور آپ کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. علماء نے لکھا ہے اعلان نبوت سے قبل 40 سالہ کردار حضور کی نبوت پہ دلیل ہے. 40 سالہ کردار حضور کی نبوت پہ. اب 40 سالہ کردار میں 2 چیزیں میرے حضور کی زندگی میں نمایاں تھیں جس کو کافر بھی کہتے تھے کہ یہ واقعی موجود ہیں. کیا؟ صادق اور حضور نے اپنی نبوت کی دلیل ٹھہرایا امانت داری اور صداقت کو. میاں صداقت اور امانت تو جوہر ہیں, اور ہمارے اندر کتنے پائے جاتے ہیں؟ بھائی ہمارے پاس انسان کی امانت تو درکنار اللہ کی امانت بھی ہے. ہمارے پاس ذاتی امانتیں ہیں, ہم تو اپنی امانت کا لحاظ نہیں کرتے, ہم کسی کی امانت کا خیال کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے امانت ہے, زبان دی امانت ہے, نظر دی امانت ہے, سوچوں کے زاویے دیے امانت ہے, ٹانگوں میں زور بھرا امانت ہے, ہاتھوں میں طاقت دی امانت ہے. اور میاں ہم اس چیز کو, اور ایک وہ امانت تھی جسے ہم نے اٹھا لیا تھا, انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان وکان الانسان ظلوما جہولا. اللہ فرماتا ہے ہم نے امانت کا بوجھ پتھروں پہ ڈالا, پہاڑوں پہ ڈالا, درختوں پہ ڈالا, کسی نے قبول نہ کیا, انسان تھا جس نے بوجھ قبول کر لیا تھا. ہم کس امانت کا بوجھ اٹھاتے ہیں؟ امانت اور صداقت یہ زندگی کا جوہر ہے. آپ جس شخص کی زندگی میں صداقت اتنے زور پر تھی, ایک بات میں نے پہلے عرض کی, رزق حلال نہ ہو تو سچائی بھی کام نہیں دیتی. بغداد کی سرزمین پہ جب علم حدیث پڑھنے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, فرماتے ہیں کئی دن تک کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا لیکن حرام نہیں تھے کھاتے. بعض کا تو باہر ڈھیر سے کوئی ٹکڑا اٹھا کے کھا لیتے لیکن حرام نہ کھاتے. کتنے دنوں سے میں بھوکا تھا. بغداد کی جامع مسجد میں نماز ظہر ادا کرنے کے بعد لوگ چلے گئے, میں نکر پہ نفل ادا کرتا رہا. اچانک ایک شخص اندر داخل ہوا, اس نے مسجد کے ہال میں بیٹھ کر ایک رومال کھولا, اس میں کچھ روٹیاں, چند بوٹیاں تھیں. میں نے سلام پھیرا, میری توجہ اس کی طرف مرکوز ہو گئی, تو اس نے جیسے روٹی کا لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالنا چاہا, توڑا اپنے لیے, لیکن جب اس نے منہ کے قریب کیا تو ادھر میرا منہ بھی کھل گیا. میری نکاحت کا عالم یہ تھا کہ اس نے لقمہ اپنے لیے توڑا تو منہ میرا کھل گیا. جوان نے مجھے آواز دے کے کہا تو بھی آ جا. میں اٹھ کے قریب آیا, کہنے لگا بھائی تو بھی کھا لے. میں نے کہا پہلے بتا یہ آیا کہاں سے ہے. وہ ایسے نہیں تھے کھاتے, وہ تحقیق کرتے. تو انہیں پتا تھا حرام کا لقمہ اندر گیا تو تقوی کا نور ضائع ہو جائے گا. کہا آیا کہاں سے؟ کہا میں جیلان سے آیا ہوں. گزرتے ایک خاتون ملی تھی, کہا وہاں علم حدیث پڑھنے جا رہے ہو؟ میرا بیٹا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھنے گیا ہے, اگر وہ ملے تو یہ کھانا اسے دے دینا. 3 دن سے ڈھونڈ رہا ہوں وہ نہیں ملا.
کھانا خراب ہونے کے قریب تھا، سوچا اگر خراب ہو گیا تو نہ میرے کام نہ اس کے کام آئے گا، پھینکنا پڑے گا، اللہ کے گھر آ کے توبہ کر کے ایڈوانس معذرت کر رہا ہوں، اور سوچا کہ میں اللہ سے کہوں گا مالک معاف کر دینا۔ تو یہ ابھی لقمہ توڑا ہی تھا کہ تجھے دے کر میں نے تجھے بلا لیا۔ کہا اس خاتون نے اپنے بیٹے کا نام بتایا تھا؟ کہا ہاں بتایا تھا۔ کہا کیا؟ کہا اس خاتون نے کہا تھا میرے بیٹے کا نام عبد القادر ہے، اسے دینا۔ 3 دن سے عبد القادر نہیں ڈھونڈ پایا۔ کہا میں ہی وہ عبد القادر ہوں، وہ میری والدہ تھیں۔ بھائی جن کا رزق حلال ہو، جن کی سوچیں پاک ہوں، زمانے میں انہیں کوئی بندہ زیر نہیں کر سکتا۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے۔ دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے۔ تیری بے باکی اس لیے نہیں کہ تیرے دل میں سوز نہیں، تیری نظریں پاک نہیں، تیرا رزق پاکیزہ نہیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی، اور جب بندے کا رزق پاک ہو، سجدوں کا نور ہو، تقوی کا نور ہو، تو پھر بے باکی کیسی ہوتی ہے؟ اقبال نے جو بات کہی، مستنجد باللہ وقت کا بادشاہ تھا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نذرانہ دینے آیا۔ آج تو ہم لوگ کسی بندے کا دیا ہوا تحفہ بھی ایسے قبول کرتے ہیں جیسے اللہ کا شکر ہے کچھ چیز آ گئی ہے۔ پیران عظام بھی شکر کرتے ہیں کہ نذرانہ آ رہا ہے، انہیں بھی سمجھ نہیں چلتی کہ میں دیکھوں نذرانہ کہاں سے آ رہا ہے۔ وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ میں مکلوڈ روڈ پہ رہائش پذیر تھا، میرے دوست نے کہا کہ میرے پیر صاحب آ رہے ہیں آپ بھی آئیں، تو میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ تو اس نے جا کر کے پیر صاحب سے کہا حضرت دعا کرے، میں کافی پریشان ہوں، بچیاں جوان ہو گئی ہیں، 100 روپیہ میرے سر پہ قرض بھی ہے، تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پیر صاحب نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دی۔ یہ یاد رکھیں کبھی ہم سے بھی کوئی بندہ یار سجن بیلی کوئی مطلب رشتہ دار کوئی ملنے والا دکھ سنائے نا، دکھ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جا وہ سبحان اللہ کہہ دیں یا اس کو 2 منٹ لمحہ دلاسا دے دیں۔ بھائی جو بندہ ہمیں بڑا سمجھ کے دکھ سنانے آیا ہے اس کے دکھ کا مداوع کریں۔ سارے لوگ شاباشی دیں گے، تسلی دیں گے، تو پھر مداوع کون کرے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پیر صاحب نے یوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، منہ پہ ہاتھ پھیرے تو اس نے جیب سے 10 روپے نکال کر کے پیر صاحب کے ہاتھ میں دیے، پیر صاحب نے پکڑے اور جیب میں ڈالی۔ میں مسکرا پڑا، اس کی توجہ میری طرف تھی، کہنے لگا اقبال آپ مسکرائے کیوں؟ میں نے کہا ویسے ہی مسکرایا ہوں۔ کہنے لگا نہیں مجھے بتاؤ۔ جب وہ ضد میں پڑ گیا تو میں نے پھر کہا کہ تیرے پیر صاحب کی دعا کی قبولیت پہ مسکرایا ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا جب تم دکھ سنا رہے تھے میں سن رہا تھا، تم 100 روپے کے مقروض سے دعا مانگنے سے پہلے، اور جب قبلہ نے دعا مانگی اس کے بعد تم 110 روپے کے مقروض ہو گئے۔ پھر اقبال نے لکھا کہ مطلب ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، بتوں کی طرح پوجتے ہیں کعبے کے برہمن، کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، رہ گئے قبروں کے پہ مجاور اور گور کن، بخشی ہے تو نے یا رب خواجگی ان کو، ہے زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا نا مستنجد باللہ، تو اشرفیوں کی تھیلی پیش کرنے لگا، کہنے لگا حضرت یہ میری طرف سے قبول کیجیے۔ آپ نے یوں پکڑ کے فرمایا ظالم، غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گئے ہو؟ کہا حضرت یہ میری جدی پشتی کمائی ہے، ہمارے ابا و اجداد کا اثاثہ ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے اس کو تھیلی کو پکڑا جس میں پیسے تھے، یوں اس کو مروڑا دیا تو اس کے اندر سے خون کے قطرے رسنے لگے۔ فرمایا پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے، اگر قرابت رسول کا لحاظ نہ ہوتا تو میں اس کو نچوڑتا جاتا، غریبوں کا خون تیرے محل کی دیواروں تک چلا جاتا۔ اس نے ہاتھ باندھ کے معافی مانگی، کہا حضرت میری کو میزبانی کریں۔ آپ نے یوں فضا میں ہاتھ کر کے ایسے کیا، دونوں ہاتھوں میں ایک ایک سیب تھا، ایک اسے دیا ایک خود پکڑ کے کھانے لگے۔ سیب توڑا، آپ تو مزے سے کھانے لگے، اس نے توڑا تو اندر سے کیڑا نکل آیا۔ کہنے لگا حضرت خود تو اچھا کھا رہے ہیں اور مجھے کیڑے والا دیا؟ فرمایا ظالم یہ جنت کے سیب ہیں، فقیر نے توڑے دونوں درست تھے، جب ظالم کے ہاتھ میں آ گیا تو اللہ نے اندر کیڑا پیدا کر دیا۔ یعنی جب رزق پاک نہیں ہوگا تو پھر زندگی میں کبھی حسن پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی زندگی میں یہ بات یاد رکھیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ کمال دیا تھا، وہ حسن پیدا کیا تھا کہ ساری زندگی
ساری زندگی انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے گزار دی، ساری زندگی حضور کی سنت کا پہرا دیے گزار دی، ساری زندگی دین کی محافظت میں گزار دی، لیکن ہم لوگ تو ان کی 11ویں کا لنگر کھاتے، یہ بھی تصدیق نہیں کرتے 11ویں نام کس چیز کا ہے، کیا 11ویں کوئی رسم ہے، کیا ہے 11ویں؟ میاں تحقیق کریں۔ آپ فرماتے ہیں ایک ایک دن کے اندر، ملا علی قاری نے لکھا ہے 70 ہزار کا مجمع میری دہلیز پہ ہوتا تھا، اور لوگ آتے، پہلے میں انہیں قرآن پڑھاتا، رسول اللہ کی حدیث پڑھاتا، جب لوگوں کو دین سکھا چکا ہوتا، اور آپ فرماتے ہیں 70 ہزار کے مجمع سے ایک دن کے اندر میں 4000 بندوں کو واصل باللہ کر دیتا تھا۔ یہ کرامات تھی ان کی، لیکن دین پہ استقامت کتنی تھی؟ صرف کرامت پہ زور نہ دیں، استقامت پہ، چونکہ الاستقامہ فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے اوپر ہوتی ہے۔ استقامت کتنی تھی؟ فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لکھتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے صحن میں تھا، آسمان سے ایک نور کی لاٹ آئی اور میرے پورے صحن کو روشن کر دیا۔ اس نور کے اندر سے آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی، میں تیرا رب ہوں، تو نے میری اتنی عبادت کی ہے کہ میں تیرے پہ راضی ہوں، جاج کے بعد میں نے تجھے عبادت معاف کر دی۔ تو میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ظالم تو رب نہیں ہو سکتا، اگر رب ہو کے عبادت معاف ہی کرنا ہوتی تو پہلے محمد عربی کو کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا بچ گئے ہو، اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے ہو، نہیں تو میں تیرے جیسے 70 ولیوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔ میں نے پھر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ظالم میں علم نہیں، میں اپنے اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا ہوں۔ فرمایا پھر بچ گئے ہو، 70 ولی میں نے ایسے بھی ضائع کر دیے۔ میاں وہ مستقیم تھے، وہ ہر لمحہ اللہ کی عبادت کرتے، اور ان کی زندگی میں کوئی ایسا گوشہ نہیں تھا جس سے آپ کوئی ایسی بات کر سکیں۔ تو آئیے میں اور آپ ان لوگوں کی زندگی سے سیکھیں کہ ان کی دہلیز پہ آنے والا اگر کوئی بھوکا ہوتا اسے کھانا دیتے، کوئی برہنہ ہوتا اسے لباس دیتے، کوئی بے گھر تھا اسے گھر دیتے۔ آپ نے بڑی مشکل سے طالب علمی دور گزارا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت سے نوازا، اتنی دولت سے کہ آپ کے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے کھریاں بھی سونے کی ہوتی تھیں۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ آپ نے بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے کہا قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہوتا ہے، جب تک میں مہر نہیں لگا دیتا ولی بنتا ہی نہیں ہے۔ تو ہم ان لوگوں کی تعلیمات پہ عمل کر کے اللہ سے دعا مانگے باری تعالیٰ ہمیں انہی کا سا جذبہ عطا فرما، انہی کی سی بہتر تعلیم عطا فرما، اور جس طرح انہوں نے اپنی اور اپنی اولادوں کو قرآن پاک سے منسلک کیا، قرآن پاک سے وابستہ رکھا، اللہ ہمیں بھی قرآن پاک سے پکی دوستی عطا فرما۔ وما توفیق الا باللہ۔